جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، انسان کی زندگی کبھی خوشی کی حالت میں اور کبھی غمی اور پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے، نظام ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں صحیح سوچ اور نظریہ یہ عطا فرمایا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر جب پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی صدمہ پہنچے، تو اس حوالے سے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا سوچنا چاہیے، اس بارے میں اس کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ عام طور پر انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرو کہ ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، عافیت سے رکھے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، اسی کا حکم دیا ہے۔ تو انسان کو کوشش بھی یہ کرنی چاہیے اور دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہر قسم کے مسئلے اور پریشانی سے، بیماری سے وہ محفوظ رہے۔ لیکن ساری کوششوں کے باوجود آدمی کے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس میں مسلمان اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں، بچے اور بوڑھے کا بھی کوئی فرق نہیں، عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی کے اندر اس طرح کے موڑ آتے ہیں۔ خاص طور پر بیماریوں کا آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بخار، کبھی سر درد، کبھی کوئی اور مسئلہ اور پریشانی، آدمی علاج کراتا پھرتا ہے، دوائیاں کھاتا پھرتا ہے،
اور اس کا نظام زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، اور وہ پریشان رہتا ہے۔ تو جتنی بھی آدمی کوشش کر لے تو اس طرح کی چیزیں زندگی کے اندر پیش آتی ہیں، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو جب ایسی صورتحال پیش آ جائے، کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ اصل سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر آدمی اس حوالے سے قرآن و سنت کے مطابق سوچے اور اپنا عمل اختیار کرے تو یہ پریشانی اور بیماری بھی اس کے لیے فائدے کا باعث بن جاتی ہے، اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے، گناہوں کے کفارے کا باعث بن جاتی ہے۔ جب یہ طے ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بیماری اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر آدمی کو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو بیماری اچانک آئی ہے، کسی وجہ سے بھی آئی ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، فائدہ مند ہو۔ اور یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ جس حالت میں بھی ہوتا ہے اسی میں وہ اجر و ثواب کماتا ہے، فائدے میں رہتا ہے۔ اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، اور کافر، اللہ کا نافرمان، فاسق، فاجر، وہ جس حالت میں بھی ہوتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ یہ نہیں کہ خوشیاں اس میں وہ فائدے میں رہتا ہے، خوشیوں میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور پریشانی میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اور مومن آدمی خوشی کے موقع پر بھی فائدے میں رہتا ہے اور پریشانی، بیماری کے وقت بھی فائدے میں رہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تمام حالتیں اس کے لیے خیر کا باعث ہے، فائدے کا باعث ہیں۔ اگر اس کو خوشی ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو نیکی میں استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے اور نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور یہ بھی صرف مومن کے لیے۔ کافر کو نعمتیں ملیں، خوشحالی ملے، خوشیاں ملیں تو وہ نافرمانی میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اس کے لیے مزید بوجھ کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح مومن کو جب پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ اور شکایت نہیں کرتا، اس کو زندگی کا حصہ سمجھ کر اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتا ہے، تو اس کا یہ صبر، یہ برداشت،
یہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرنا، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کافر، فاسق و فاجر، وہ اگر پریشانی کا شکار ہو جائے، بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، تو وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، عدم برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکوے اور شکایت کرتا ہے، اور اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور زیادہ ناراض کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ زندگی کے اندر جو بھی پریشانی، مصیبت، بیماری آئے، یہ آدمی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو آدمی کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو بھی پریشانی، بیماری پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تم پر ظلم نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی پورا نتیجہ نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی غلطیوں اور گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اگر پورا حساب شروع ہو جائے پھر تو کوئی بھی نہ ایک دن نہ نکالے، دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو تھوڑا سا نتیجہ نکلتا ہے جو پریشانیوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ تو معافی سے اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کے اندر بیماریاں، پریشانیاں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، ان کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، ان کو قبول کرنا چاہیے، اور ان پر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بے صبری اور شکوے شکایت ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ لیکن جب اس طرح کی کوئی صورتحال آ جائے تو پھر اس کو آدمی برداشت کرے، اس کا علاج بھی کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے، اس کے بارے میں دعا بھی کرے، لیکن ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابیہ کو بخار ہو گیا تو انہوں نے بخار کے بارے میں سخت الفاظ کہے، جس طرح اب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی بیماری زیادہ لمبی ہو جائے تو اس کے بارے میں سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس نے بخار کے بارے میں ناراضگی کا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس کے بارے میں سخت الفاظ بولے، بخار کے بارے میں بخار کو برا بھلا کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے سمجھایا، فرمایا لا تسبی الحمى، بخار کو گالی مت دو، بخار کو برا بھلا مت کہو۔ فرمایا فإنها تذهب خطایا بنی آدم، یہ تو انسان کی غلطیوں کو دھونے کے لیے آتا ہے، یہ تو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ فرمایا کما یذهب الکیر خبث الحدید، جس طرح لوہا اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ خالص ہو جاتا ہے، میل کچیل نکل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی
کہ اب گالیاں دینے سے اس نے کون سا چلے جانا ہے، گالیاں دینے سے کون سا اس نے ختم ہو جانا ہے، اپنے وقت پر ختم ہوگا، دوائی علاج وہ اختیار کرو، دعا بھی کرو، لیکن گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ میں کہ جی آ گیا ہے، اب اس کو برداشت کرو اور اس کو گناہوں کے کفارے کا ذریعہ سمجھو، طہارت کا ذریعہ سمجھو، درجات کی بلندی کا ذریعہ سمجھو۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ جب میرے پاس آئے تو بالکل صاف ستھرا ہو کر آئے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی خطا اور غلطی نہ ہو، اور اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی چھوٹی موٹی اس کی جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، وہ پریشانیوں کی شکل میں، ان بیماریوں کی شکل میں، ان صدمات کی شکل میں ان کو دھو دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے طہارت ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، پاکیزگی پیدا ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے اسلام نے ہماری تربیت کی ہے، کیونکہ واویلا کرنے سے، رونے پیٹنے سے، شکوہ شکایت کرنے سے وہ بیماری ختم نہیں ہوگی، جان نہیں چھوڑے گی۔ وہ جب اللہ کو منظور ہوگا اسی وقت اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ اس کے ذریعے سے آدمی جو ہے مثبت رد عمل اختیار کرے، اور جو اسلام نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ صرف اپنی تسلی کے لیے نہیں، واقعتاً ایسے ہے، حقیقت میں ایسے ہے۔ آپ نے مثال دے کر سمجھا دیا کہ جس طرح لوہے کو، دھاتوں کو پاک صاف کرنے کے لیے پگھلایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے، بٹی میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر جو میل کچیل ہے وہ ان بیماریوں سے، ان پریشانیوں سے، ان صدمات سے یہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی خود مانگنا شروع کر دے، دعائیں کرنا شروع کر دے کہ مجھے بخار ہو، میں بیمار ہو جاؤں تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ بنے۔ ایسی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو قدرتی اپنے آپ جب ایسا معاملہ بن جائے تو پھر اس کو برداشت کرنے کا اور اجر و ثواب کا ذریعہ اور طہارت کا ذریعہ سمجھنے کا ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے وہ ہمیں تربیت دی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نہایت کمزور ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا بالکل نحیف، کمزور۔ تو آپ نے محسوس کیا تو اس کو پوچھا کہ تم کیا دعا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو سزا مجھے قیامت کو ملنی ہے وہ دنیا ہی میں دے دو، آخرت میں جو ہے وہ مجھے سزا نہ دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، میں کہ یہ دعا بھی نہ کرو، یہ دعا کرو کہ یا اللہ آخرت کی سزا سے بچانا، دنیا کی سزا سے بچانا۔ دعا یہ کرو، کیونکہ اگر تم خود دعا کرو گے کہ یا اللہ آخرت کی بجائے دنیا ہی میں سزا دے لو تو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے تو معافی کا سوال کرو تب گزارا ہوگا، ورنہ اگر تم سزا کا وہ کہو کہ آخرت کی بجائے دنیا میں دے لو تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ نے نصیحت فرمائی، سمجھایا کہ خود پریشانی کو دعوت نہ دو، بیماری کی دعا نہ کرو، لیکن جب اس کا سامنا کرنا پڑ جائے
تو پھر برداشت کرو، پھر اس کو اپنے لیے کفارہ اور طہارت اس کا ذریعہ سمجھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب آپ کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے جاتے، عیادت کرنے کے لیے جاتے، اور یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کے لیے جاؤ، تیمارداری کے لیے جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے۔ تو آپ وہاں پر اس کو دم کرتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ مختلف دعائیں احادیث میں آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ الفاظ آپ ادا کیا کرتے تھے، بخاری شریف کی روایت، لا باس طہور انشاء اللہ، کہ اس کو زیادہ پریشان نہ ہونا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ اگر صورتحال تمہارے ساتھ پیش آ گئی ہے، طہور انشاءاللہ، یہ طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ جتنی دیر تک تم اس حالت میں ہو اس کو برداشت کرو، اس کو طہارت کا ذریعہ سمجھو انشاءاللہ۔ یہ الفاظ آپ نے سکھائے ہیں بیمار پرسی کے لیے، لا باس طہور انشاءاللہ، کہ گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، یہ انشاءاللہ تمہارے لیے طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ اور صرف گناہوں کی طہارت نہیں، گناہوں کا کفارہ نہیں، بعض اوقات یہ بیماریاں جسمانی طہارت کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ جسم پہلے سے بھی بیماری کی وجہ سے پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح کی بھی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو جب آ جائے بیماری تو پھر آدمی یہی سمجھے کہ انشاءاللہ اس کو میں برداشت کروں گا، صبر کروں گا، یہ میرے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، یہ میرے لیے انشاءاللہ طہارت کا ذریعہ بنے گی، کفارے کا ذریعہ بنے گی، اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی، فائدے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ آدمی سمجھے تو انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ صرف مومن ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو مومن کو یہ سمجھنا چاہیے، اور جو کافر فاسق فاجر ہیں ان کے لیے تو نہ خوشیاں وہ خیر کا باعث ہیں، اور نہ یہ پریشانیاں خیر کا باعث ہیں، وہ دونوں حالتوں میں ناکام ہی رہتے ہیں۔ تو مومن کو کسی بھی حالت میں ناکام نہیں رہنا چاہیے۔ خوشی آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں، اور اللہ سے مزید کی دعا بھی کریں۔ بیماری آئے، پریشانی آئے تو برداشت کریں، علاج بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں اللہ شفا دے، دوسرے بھی اس کے لیے دعا کریں، اس کو تسلی دیں، حوصلہ دیں، اور ساتھ ساتھ اس کو اپنے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھیں، طہارت کا ذریعہ سمجھیں، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔